اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسلامی عقائد اور ارکان، اور اس کے اندر جو جز چلیں گے وہ ہیں اسلام، ایمان، احسان اور قیامت۔ ہم اس میں آج یہ جانیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام اصل میں کس چیز کا نام ہے، ایمان کون سا جز ہے اور ایمان کیسے اس اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ احسان اور قیامت کی کچھ چیزیں جانیں گے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں ہم ایک حدیث مبارکہ سے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رواہ مسلم مشکوات کتاب الایمان صاد 3۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال کالے سیاہ تھے۔ نہ اس پر کوئی سفر کی علامت دکھائی دیتی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کے رانوں پر رکھ دیے۔ پھر کہنے لگا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس نے جواب دیا، آپ نے سچ کہا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو نے اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر، اور بلی اور بری تقدیر پر۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، مجھے قیامت کی خبر بتائیے۔ آپ نے فرمایا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی نشانیوں سے آگاہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور تو ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے کنگلوں اور چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھ کر اترائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر وہ چلا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے سکیں۔ اس حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان کے مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں ایمان اور اسلام کا ایک جا ذکر آیا ہے، وہاں ایمان سے یقین اور قلبی تصدیق اور اسلام سے زبانی توحید اور رسالت کا اقرار اور ظاہری مراسم عبادت کی پابندی مراد ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے بنا ہے جس کے معنی خوبصورتی کے ہیں۔ عبادت میں حسن اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کہ ذہن میں یہ تصور پختہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور اگر ذہن میں نہ قائم ہو سکے تو اس حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بہرحال دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہوں سے بندہ کبھی بھی اوجل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ لونڈی سے مراد اور مالکہ سے مراد کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب عام طور پر
لوگوں میں باہمی تعاون، ہمدردی اور صلح رحمی کی بجائے خود غرضی اور قطع رحمی پھیل جائے گی۔ بڑوں کے احترام، عطایت کا جذبہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بیٹی جس کو فطرتاً ماں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اس کا سلوک بھی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسے مالکہ کو سلوک لونڈو کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا ماں نے لڑکی کو نہیں بلکہ اپنی ماں کو جنا ہے۔ ننگے پیر ننگے جسم والے کنگلوں اور چرواہوں کی بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ علم و تہذیب سے نا آشنا اور شرافت و اخلاق سے کورے لوگوں کے ہاں دولت اور ثروت کو ریل پیل ہوگی اور مقابلہ آرائی اور نمود و نمائش کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ مطلب کہ قیامت کے نزدیکی یہ نشانیاں ہوں گی کہ بیٹی جو ہے وہ ماں کو مشورہ دے گی، ماں کی بات نہیں مانے گی، بیٹی جو ہے وہ آگے آگے ہوگی اور ماں بیچاری پیچھے پیچھے ہوگی۔ اگر ماں کچھ کہے گی تو بیٹی اس کا بالکل فوراً منہ توڑ جواب دے گی، گویا کہ ماں نے بیٹی نہیں، بیٹی نے ماں کو جنا ہوا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ اور اسی طرح کنگلے اور چرواہے، یہ لوگ ایسے اتنی دولت حاصل کر لیں گے کہ ان کی پاؤں جو ہیں وہ زمین پر نہیں آئیں گے اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑے اکڑ خان سمجھیں گے اور یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس طرح دوستو ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کی نشانی کیا ہے۔ جب ہم ان چاروں چیزوں کو جان جائیں گے، ان پہ عمل پیرا ہوں گے اور ان کی حقیقت کو جان جائیں گے اور ان پر عمل پیرا ہوں گے تو ہی ہم اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور نبی کریم کے ساتھ مکالمہ کیا تاکہ ہم یہ سب جان سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ارکان اسلام اور اس کے احکامات کے بارے میں جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔